إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے چند باتوں کی طرف توجہ دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس رمضان کے بابرکت مہینے کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ سارے مہینوں کا سردار ہے، سب سے عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت بے شمار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر جو اللہ رب العالمین کا آخری کلام قرآن مجید، سب سے افضل کتاب، اللہ رب العالمین نے اسے اتارنے کے لیے، نازل کرنے کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کو منتخب کیا۔ نہ صرف قرآن بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری آسمانی کتابیں رمضان کے اسی بابرکت مہینے کے اندر نازل کی گئیں۔ اللہ کے ارشاد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا بابرکت مہینہ پائے، حاضر ہو، موجود ہو، وہ رمضان کے روزے رکھے۔ حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم، تورات، زبور اور انجیل اور قرآن، یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ رب العالمین رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل فرمائیں۔ رمضان کے مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں اس رمضان کا بابرکت مہینہ پائے وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے۔ کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد کھانا پینا ہے یا مقصد تفریح کرنا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لینا، اللہ کی اطاعت کر کے، اس کے رسول کی اطاعت کر کے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر کے، اور جن چیزوں سے دوری رہنے کا حکم دیا ان سے دور رہ کر کے اس چیز کو ہم جہنم سے آڑ بنا لیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے دین کو جہنم سے آڑ بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کو جہنم سے آڑ بنا لیں۔ جیسے کوئی آڑ ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے، اور جب دیوار ہوتی ہے تو انسان اس طرف نہیں جا سکتا ہے، نہیں جاتا ہے، اور وہ دیوار اس کے لیے حفاظت کرتی ہے،
اسی طریقے سے دین آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ تو تقوی کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ اسی طریقے سے رمضان کی بابرکت راتوں میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب رمضان کی عظمت ہے، یہ سب رمضان کی اہمیت ہے، اس کی خصوصیت ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے ہی کے آخری راتوں کے اندر شب قدر آتی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ اسی مہینے کے آخری دنوں میں انسان اعتکاف کرتا ہے، اسی مہینے کے آخری دنوں میں انسان زکوٰۃ الفطر دیتا ہے، اسی مہینے کے اندر انسان جب حج کو عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو۔ جو شب قدر کو جاگتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ساری خصوصیات، یہ ساری عظمتیں اور اہمیتیں رمضان کی اس بابرکت مہینے کی ہیں جو ہم پر چند دنوں کے بعد سایہ فگر ہونے والا ہے۔ اس لیے آنے والے مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھیں جیسے اور مہینہ آتا چلا جاتا ہے، بلکہ اس کی عظمت کا احساس اگر ہمارے دل کے اندر ہوگا تب ہم رمضان کے بابرکت مہینہ سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اگر اس کو عام مہینہ سمجھ کر کے یوں ہی ہم چھوڑ دیں گے تو اس مہینے کا فائدہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ اس لیے اس کی عظمت کا، اس کی اہمیت کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عطا کیا، یہ عطا ہونے والا ہے۔ اس لیے اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، دل سے، زبان سے صرف نہیں بلکہ دل سے اس کی اہمیت اور عظمت کا احساس ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں رمضان کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ نمبر 2، توبہ کر کے اس مہینے کا استقبال کریں، سچی توبہ۔ اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَتُوبُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کیجئے، توبہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بار بار آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمائی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان عزم کرے، پختہ ارادہ اور پختہ عزم کہ انسان گناہ نہیں کرے گا، اور جو گناہ کر رہا اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہ پر اسے افسوس اور ندامت ہو کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا مجھے اس پر مجھے ندامت کا احساس ہے۔ ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، گناہ پر انہیں احساس ندامت نہیں ہوتا بلکہ فخر کے ساتھ گناہ کو کرتے ہیں، فخریہ طور پر گناہ کا کام کرتے ہیں، سرعام لوگوں کے سامنے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ یہ چیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ندامت کا احساس ہو، افسوس ہو کہ آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو گئی۔ یہ ندامت انسان کی توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کو ندامت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سچی توبہ ہی نہیں کیا۔ تو توبہ کے ذریعے سے مہینے کے استقبال کیجئے۔ یہ نہیں کہ ہم پورے مہینے کا راشن لا کر کے گھر کے اندر رکھ لیں، افطاری کے سامان لا کر کے گھر کے اندر رکھ لیں، اور اس طریقے سے ہم یہ سوچیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب ہم تو مسلمان ہیں، ڈیوٹی ہماری کم ہو جائے گی اور اس طریقے سے ہمیں ڈبل تنخواہ ملے گی، یا اس طریقے سے ہمیں کھانے پینے کی مختلف چیزیں ملیں گی۔ یہ احساس نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یہ بہت معمولی سی چیز ہے۔ یہ اصل یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ کر کے توبہ کے ذریعے سے اس مہینے کا استقبال کریں، سچی توبہ، خالص توبہ ہو، توبۃ صادقہ ہو، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی برباد ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ ہمارے نبی نے بددعا فرمائی ایسے لوگوں پر۔ اس لیے گناہ کو چھوڑ کر کے سچی توبہ کے ذریعے سے، اخلاص کے ساتھ، عزم کے ساتھ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ تمام نیک اعمال کریں گے
اس عزم کے ساتھ اگر آپ کی اچھی نیت ہے، اچھی نیت اگر آپ کی ہے، عزم ہے آپ کا، اور کوئی عذر پیش آ جاتا ہے جس کی بنا پر وہ آپ کام نہیں کر پاتے، تو نیت کے مطابق بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو اجر اور ثواب دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان کہ اچھی نیت پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اجر سے نوازتا ہے۔ تو انسان کی نیت ہمیشہ صالح ہونی چاہیے، ہمیشہ صحیح ہونی چاہیے انسان کی نیت، کیونکہ نیتوں سے انسان کو اجر ملتا ہے۔ اور اگر انسان کا عمل چھوٹا ہے لیکن انسان کی نیت صحیح ہے تو چھوٹا عمل بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اور انسان بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن اچھی نیت نہیں ہے اس کی، وہ بڑا عمل ذرے اور رائی کے برابر سے بھی اس کی زیادہ اہمیت اللہ کی نظر میں نہیں ہوتی ہے۔ تو نیت میرے بھائیوں بہت اہم چیز ہے کہ انسان خالص اللہ کے لیے کرے، ریاکاری اور دکھاوا اور نمود اور شہرت مقصد نہ ہو، عمل کرنے کا مقصد خالص اللہ رب العالمین کی رضا جوئی ہو۔ چھوٹا سا عمل ہے تو بھی انسان کی نیت اگر صالح ہے تو اللہ رب العالمین اس پر اجر دیتا ہے۔ آپ لاکھوں ریال خرچ کر دیں دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن 1 روپیہ بھی اگر آپ دیں گے، 1 روپیہ 50 حللہ اگر آپ دیتے ہیں اور آپ کی نیت درست ہے، خالص ہے، سچی نیت ہے، تو 1 لاکھ روپے کے مقابلے میں اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ ہے۔ نیتیں میرے بھائیوں عمل کو بڑا کرتی ہیں، اس لیے انسان کی نیت ہمیشہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اور جب انسان کی نیت رہتی ہے اور انسان اگر کوئی عمل نہیں کر پاتا تو بھی اللہ رب العالمین اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ انسان سوتا ہے اس نیت سے کہ تہجد کے لیے بیدار ہوگا، لیکن نیند غالب آ گئی اور نہیں اٹھ سکا تو بھی اللہ رب العالمین اس کو اجر دیتا ہے۔ تو نیت ہمیشہ انسان کی سچی اور خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو انسان کیا کرے؟ توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، عزم کرے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو بھی جائے گا گناہ، انسان ہیں تو فوراً توبہ کر لے انسان، اور اس طریقے سے اس مہینے کے اندر جو بھی نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال کا انسان عزم کرے کہ تمام نیک اعمال کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے دلوں کو ہم صاف کر لیں، دلوں کی اصلاح کیجیے۔ اگر آپ کے ہمارے دل کے اندر حسد ہے، میل ہے، کینہ اور کپٹ ہے تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑے مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی مہینے رمضان کے استقبال کی جرات نہیں کرتا تھا اگر اس کے دل کے اندر کسی بھائی کے خلاف کوئی حسد ہے، کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے اس کے دل کے اندر، کسی بھائی کے خلاف کوئی عداوت ہے، نفرت ہے اس کے دل کے اندر، تو رمضان کے مہینے کے استقبال کی جرات وہ نہیں کرتا تھا۔ تو دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل لوگوں میں سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل محموم القلب صدوق اللسان، وہ انسان جو جس کا دل مخموم ہے اور سچی زبان والا، سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے وہ، اور اس کے دل کے اندر اس کا دل مخموم ہے، اس کا دل مخموم ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں، لیکن جس آدمی کا دل مخموم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تمہارے بھی نے کیا فرمایا مخموم کی تعریف میں؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ پاک انسان، صاف انسان جس کا دل صاف ہے، پاک ہے، اور اس کے دل کے اندر کوئی ظلم اور زیادتی، کوئی خیانت، کوئی عداوت، کوئی حسد اور کوئی نفرت نہیں ہے، وہ اچھے انسان میں سے ہے، وہ اچھے لوگوں میں سے ہے۔ تو دل کی پاکیزگی میرے بھائیوں بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر لوتھڑا صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر لوتھڑا خراب ہو گیا تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے کہا کہ انسان کا دل ہے، وہ دل کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ دل میں کفر نہ ہو، دل میں نفاق نہ ہو، دل میں شک نہ ہو، دین کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی بغض اور نفرت نہ ہو دلوں کے اندر۔ یہ دل کی صفائی ظاہر سے زیادہ کہیں اہمیت رکھتی ہے، اور دل کی صفائی ہی پر ظاہری اعمال کی قبولیت کا دور مدار ہے۔ اگر انسان ظاہر میں خوب عمل کرتا ہے لیکن اس کا دل پاک و صاف نہیں ہے
تو اس عمل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل پاک و صاف نہیں ہے تو دل بہت اہم چیز ہے ہمارا جسم کے اندر، اور دل کو حسد سے پاک رکھنا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس کے دل کے اندر حسد ہوگا، نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے دلوں کی صفائی کی جائے گی۔ دل پاک اور صاف جب ہو جائے گا تب انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو دلوں کو حسد سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دل میں نفرت ہے کسی بھائی کے خلاف تو ہماری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہر بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، دو بندوں کو چھوڑ کر کے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ شرک اس دھرتی اور کائنات پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل کر کے جائے، وہ کتنا بھی نیک عمل کیوں نہ کرے، ظاہر میں پہاڑ جیسا عمل لے کر کے جائے، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے تو ایسے انسان کے لیے مغفرت نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسرا کیا بتایا ہمارے نبی نے کہ وہ دو لوگ جو آپس میں نفرت رکھتے ہیں، حسد اور بغض رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو، ان دونوں کو چھوڑ دو، جب تک یہ لوگ آپس میں اصلاح نہ کر لیں، آپس میں صلح نہ کر لیں اور حسد کو دور نہ کر دیں، عداوت اور نفرت کو دور نہ کر دیں، اس وقت تک ان کو چھوڑ دو، ان کی مغفرت نہ کرو۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس قدر سخت جرم ہے یہ، اپنے دلوں کے اندر حسد رکھنا، اپنے دلوں کے اندر گناہ حسد کا گناہ کرنا۔ سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا اوپر آسمان پر، یہ حسد ہی کا گناہ تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم کے ساتھ یہی گناہ کیا تھا، اور جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو دنیا کے اندر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا یہی حسد ہی کا گناہ ہوا۔ شرک تو بعد میں آیا، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا، پہلے شرک نہیں تھا، شرک بعد میں پیدا ہوا۔ انسانیت کی اصل توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، توحید لے کر کے آئے دنیا کے اندر، وہ نبی تھے اللہ رب العالمین کے۔ شرک بعد میں پیدا ہوا لیکن حسد پہلے پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے اندر حسد پیدا ہوا، جب ایک نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا، دوسرے نے دیا، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، اس نے دل کے اندر حسد کر لیا، اور حسد نے اس کو کیا کیا، اپنے بھائی کے قتل پر مجبور کر دیا، اور قتل تک لے کر کے گیا، یہاں تک کہ اس نے بھائی کو ظلماً قتل کر دیا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر جہاں بھی ناحق کسی کا قتل ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ اس آدمی کے اوپر ضرور جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اسی نے حسد کو رائج کیا اور ناحق قتل کیا۔ دنیا کے اندر ناحق اس نے قتل کیا، اس سے پہلے قتل نہیں تھا، دنیا میں اس نے ایجاد کیا۔ لہذا جو گناہ ایجاد کرتا ہے جب تک اس پر عمل ہوگا اس کی سزا بھی ایجاد کرنے والے کو ملتی رہتی ہے۔ تو حسد کی بنا پر یہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، کنویں کے اندر ڈال دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا ان کے ساتھ کتنا عظیم کردار ان کے ساتھ ادا کیا، نبھایا کہ اپنے سارے بھائیوں کو انہوں نے معاف کر دیا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے خلاف کتنی نفرت ہے۔ ہمارا حقیقی بھائی ہے، سگا بھائی ہمارا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر اس کے خلاف نفرت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے۔ وہ ترقی کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر حسد ہوتی ہے کہ آگے کیوں جا رہا ہے، وہ میں اسے پیچھے کیوں ہوں۔ یہاں تک میرے بھائیوں سنا گیا ہے کہ لوگ جادو تک کروا دیتے ہیں کہ ہمارا بھائی آگے نہ جائے، پیچھے رہ جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے، آگے نہ نکلے۔ یہاں تک گندی حرکت ایک انسان اپنے بھائی کے ساتھ کرتا جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ جس کا اللہ کے اوپر، نبی پر ایمان ہو، اس طرح کی غلط حرکت وہ کر سکتا ہے۔ یہاں تک حالت ہماری پہنچ گئی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی ٹانگ کس قدر کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہیں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا بھائی کوئی ترقی کر رہا، آگے جا رہا ہے۔ کوئی بھی آپ کا بھائی ہو تو آگے جانے دیجئے، دینے والا اللہ تعالیٰ۔ آپ بھی محنت کیجئے، اللہ سے آپ بھی دعا کیجئے۔ آپ کے حسد کرنے سے کیا نعمتیں چھن جاتی ہیں؟ نعمتوں کو دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آپ کا حسد کرنا یہ تقدیر پر اعتراض ہے، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی کسی کی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کسی پر اعتراض کرتا ہے یا حسد کرتا ہے، ہم کون ہوتے حسد کرنے والے؟ بھائی ہم کون ہوتے حسد کرنے والے؟ دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ جس کو بہتر جانتا ہے اس کو دیتا ہے، اللہ نہیں دیتا، اللہ سے دعا کیجئے، ہو سکتا ہے نہ دینا آپ کے لیے بہتر ہو۔
اللہ تعالیٰ حکیم ہے. ممکن ہے آپ کے پاس ساری نعمتیں آ جائیں, آپ اللہ کی ناشکری کر دیں, ابھی نماز پڑھتے نماز بھی چھوڑ دیں, ابھی حلال کام کرتے ہیں حرام کام کرنا شروع کر دیں, آپ کے پاس مال آ جائے, شراب پینا شروع کر دیں. کون جانتا ہے اس بات کو, کون گارنٹی لے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے, اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے. اللہ آپ کے ساتھ جو فیصلہ کر دے وہی آپ کے لیے خیر ہے, اسی کے اندر خیر ڈھونڈیے. حسد مت کیجیے, حسد سے انسان خود برباد ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ انسان برباد نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی دلوں کو صاف کر لیجیے, بڑا اہم مہینہ آنے والا ہے, گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے یہ. اگر دل میں ہمارے حسد ہوگا تو ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اس لیے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں ہم تو اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں, دلوں کو ہم پاک و صاف کر لیں, تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں, یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں, جو دیندار لوگ ہیں, موحدین لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, روزے نماز کے پابند ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے. جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنے والے, نماز کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے والے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے. برے لوگوں کے ساتھ مت رہیے. یہ رمضان کی عظمت نہیں ہے کہ رمضان آ گیا تو ایک مہینہ فلم نہیں دیکھا, ایک مہینہ گانا نہیں سنا, خلاص رمضان کی عظمت کا ہم نے پاس و لحاظ رکھ لیا. یہ عظمت نہیں ہے رمضان کی. یہ تو چیزیں ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر حرام ہیں, یہ ساری چیزیں. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو نیک اور دیندار ہیں. ان کے ساتھ رہنے سے بھی آپ کے اندر بھی, ہمارے اندر بھی دینداری پیدا ہوگی. ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. تمہارے دسترخوان پر اچھا دیندار آدمی بیٹھے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے مثال دی ہے عطر فروش کی. اگر آپ اچھے آدمی کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے, اس کی مثال عطر فروش کی ہے. آپ عطر فروش کی دکان پر جاتے ہو تو آپ کو خوشبو ملتی ہے, آپ کا ذہن اور دماغ معطر رہتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں رہتا. لیکن بری دوستی کی مثال لوہار سے دی گئی ہے. آپ لوہار کے پاس جاؤ گے, آپ کو دھواں آئے گا آنکھوں کے اندر, کان کے اندر, کپڑے کے اندر بھی, اور کپڑے کے اندر چنگاری آ کر کے آپ کے کپڑے کو جلا سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیے. اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے, اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے. صرف رمضان کے بابرکت مہینے میں نہیں بلکہ اور مہینوں کے اندر بھی یہ انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. انسان کے دین پر ثابت قدمی رہنے کے لیے اور اس طریقے سے نیکی پر قائم رہنے کے لیے خوشی کا اظہار کیجیے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے. صحابہ کرام سلف صالحین اللہ سے دعا کرتے تھے رمضان کے بابرکت مہینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ تو ہمیں عطا فرما. دعا کرتے تھے, خوشی کا اظہار کرتے تھے. ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو انسان جو ہے مایوس ہو جائے, یا اس طریقے سے انسان اسے برا سمجھے, خوشی کا اظہار نہ کرے. نہیں, خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. بڑا اہم مہینہ سایہ فخر ہونے والا, بڑا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دینے والا. اللہ کا انسان شکر کرے, اللہ سے انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک مہینے کے اندر ہمیں نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. یہ دعا بھی بہت ضروری ہے میرے بھائی. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ دعا سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ کرتا ہے. اس لیے انسان دعا کرے اللہ رب العالمین سے, وہ کہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے, وہی سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے انسان کچھ نہ مانگے, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا ہے. رمضان آنے سے پہلے اگر ہمارے وہ بھائی جنہوں نے کسی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے, ان کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا کر لیں. یہ دین اسلام کی آسانیوں میں سے ایک بڑی آسانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کے پاس عذر ہے, سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, روزہ رکھنا انسان کے لیے رخصت دیا گیا. اگر انسان نے روزہ نہیں رکھا سفر کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دوسرے مہینوں میں اس کو پورا کر دیں. جتنے روزے ہم نے نہیں رکھے اتنے روزے ہم بعد میں پورے کر دیں. کب تک کرنا ہے؟ جتنا جلدی انسان کرے بہتر ہے, لیکن زیادہ انسان شعبان کے مہینے تک کر سکتا ہے. اس سے زیادہ مؤخر کرنا انسان گنہگار ہوگا. اگر رمضان کا مہینہ آ گیا اور اس نے گزشتہ رمضان کی قضا نہیں کی, ایسا انسان گنہگار ہوگا. ایسے انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ نے جو حد رکھی ہے اس حد سے اس نے تعدی کیا, اس حد کو اس نے فلاں کر دیا, حد سے تجاوز کر دیا. وہ
اللہ نے 11 مہینے کی مہلت دی تھی، 10 مہینے کی مہلت دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نہیں رکھا تو اس نے حد سے کو پامال کر دیا، حد سے تجاوز کر گیا وہ. اس لیے اس انسان کے لیے توبہ ضروری ہے، اس کو ادا بھی کرنا، قضا بھی دینا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے توبہ بھی کرنا ضروری ہے. بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے تاخیر کیا جان بوجھ کر کے، لہذا اس کے لیے سزا ہے یہ کہ وہ کفارہ بھی اسے دینا پڑے گا، فدیہ بھی دینا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے روزوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی. تو میرے بھائیو، مہینہ بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے یہ. اس مہینے کا استقبال کیجیے اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توبے کے ساتھ، گناہوں سے کی پر ندامت کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، اور رمضان کے بابرکت مہینے کو ہم اللہ کی عبادت کے لیے، نبی کی اطاعت کے لیے استعمال کریں گے، اور اس طریقے سے نیک اعمال اس کے اندر کریں گے. اگر اس عزم اور نیت کے ساتھ انسان رمضان کا استعمال کرتا ہے تو رمضان کا مہینہ اس کے لیے بابرکت مہینہ ہوگا. ورنہ رمضان آتا رہے گا، جاتا رہے گا، اور اس طریقے سے ایک عادت لوگوں کی بن گئی ہے روزہ رکھنے کی، اور اس طریقے سے شروع کے دنوں میں انسان زیادہ چستی دکھاتا ہے، اور جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے انسان قرآن کی تلاوت سے، نیک اعمال کرنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے، انسان پھر چھوڑ دیتا ان چیزوں کو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری نیت کے اندر خلل ہے، ہماری نیت کے اندر فتور ہے، اللہ پر ایمان میں کمی ہے، اس مہینے کی عظمت کا احساس میں کمی ہے، اس لیے ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ رمضان کے بابرکت مہینے کو مسلمانوں کی عزت و سربلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر سب کی حفاظت فرمائے، بیماریوں سے، برائیوں سے، اور نیک اعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، شرک سے، بدعت و خرافات سے، تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.